سونے رب کا احسان ہے ہمارا وطن، سونے رب کا احسان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جان ہے ہمارا وطن، فخر اہل ایمان ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پاکستان کا احسان ہے ہمارا وطن، پاکستان کا احسان۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی اللہ رب رحمان کی ذات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو دن ہے یہ تاریخ کے حوالہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج سے قریباً 5 صدی قبل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی انتھک محنت کے بعد اسلام کے نام پر لی گئی ایک عظیم اسلامی ریاست ہمیں عطا کی۔
یہ اسلامی ریاست جو ہے انشاءاللہ العزیز کہ اسلامی ریاست کے اور آزادی کے کیا تقاضے اور قوانین ہوتے ہیں، جو چند لمحے ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ یہ جو ایک اسلامی ریاست، اسلام کے نام پر لیا گیا ایک ملک، زمین کا ٹکڑا، اس کے مارد وجود میں آنے کی وجوہات میرے اور آپ کے سبھی کے علم میں ہیں کہ جب مسلمانان ہند نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جو زمین ہے جہاں پر ہم رہائش پذیر ہیں، جس ٹکڑے پہ، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اکثریت کے ہونے کے باوجود ہمارے پاس کثرت بھی ہے، لیکن غیر مسلم ہمارے حقوق کی تلفی کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ان کا ظلم و ستم جو ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی اقدار کے تحفظ کے لیے، دینی اقدار کی تحفظ کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان اپنی تجارت و معیشت، اپنی تہذیب و ثقافت، اپنے عدل و انصاف کے بل بوتے پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تب ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں، ہمارے بزرگوں نے گلی گلی جا کر، محلے محلے میں ایک ایک دروازے پر دستک دے کر اس بات کو اجاگر کیا کہ اب وقت ہے کہ ہم ایک الگ اسلامی ریاست کا، ایک اسلامی ملک کا مطالبہ کریں۔ سامعین کرام، ریاستیں پہلے بھی بنی ہیں اور ہو سکتا ہے آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے، لیکن ریاست کی بقا جو ہوتی ہے، قرآن کریم میں اس کی بڑی وضاحت موجود ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی طرف وضاحت دلائی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت دین نہیں تھا۔ سب سے جو عظیم بات ہے وہ اقامت دین اگر کسی بھی ریاست میں ہے تو اس ملک کی بقا ہے، وگرنہ اس ملک کی بقا نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جو پاکستان ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کا کنکریٹ ڈال کر لیا۔ اس کی بنیادوں میں سب سے جو پہلی بات خون سے پہلے ڈالی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب بھی کسی ریاست کا قائم ہونا مناسب سمجھا تو وہاں پر ان کو تنبیہ کی ہے۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے تنبیہ کیا کہ اے داؤد، ہم آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کو ایک ریاست دے رہے ہیں، مملکت دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ اس مملکت کے اندر، اس ریاست کے اندر اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق آپ لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے، تو یہ اس ریاست کی بقا نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ نے لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کرنے، بلکہ جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے آپ نے اس شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔
یہ اللہ رب العزت نے اپنی ریاست کے لیے سب سے پہلا اصول بتایا، اور اس کے بعد مالک کائنات نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم منہ شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا۔ فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی یہاں تک کہ آپ تورات اور انجیل کو قائم کر دیں، اس کے تقاضوں کے، اس کے انصاف کے مطابق آپ عدل و انصاف کرتے ہیں اپنی ریاست کے اندر۔ اگر آپ تورات و انجیل کا نفاذ کرتے ہیں پھر جا کر آپ کی ریاست کی بقا ہے، وگرنہ آپ کی ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات ہم نے بھی یہ جو ریاست ہے وطن عزیز کو حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اقامت دین ہے، وہ دین اسلام کا نفاذ ہے، وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو شریعت آپ کو عطا کی ہے اس شریعت کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرات ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہوئے اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک الگ ایک عظیم ریاست لیں گے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں پیش کی، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم ریاست ہمیں تحفہ میں عطا کی ہے۔ لیکن سورہ حج میں اللہ رب العزت نے پھر ریاست کی طرف توجہ دلائی کہ اگر ریاست کی بقا چاہتے ہیں تو 4 کام ایسے ہیں جو آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر ہم انسان کو زمین کا خلیفہ بنا دیں، اس کو کوئی ریاست دے دیں، اس کو ہم یہاں پر سربراہ بنا دیں تو لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ 4 کام ہیں۔ پہلا جو کام ہے فرمایا نماز کو قائم کرنا ہے، دوسرا کام جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، تیسرا جو کام ہے فرمایا تیسرا کام انسان کے لیے جس وجہ سے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت کہا گیا ہے کہ آپ نے معروف کا، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ حضرات اس آیت سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ شریعت نے، قرآن نے ہمیں اس بات کو بتایا ہے، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ نظام زکوٰۃ کو بھی لاگو کرے۔ یہ ایک سربراہ کا، آپ اس کو صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، امیر کا نام دے لیں، اس کو کوئی بھی نام دے لیں، یہ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اقامت صلاۃ، نماز کو لازمی طور پر قائم کروائے اور زکوٰۃ کے نظام کو لازمی طور پر لاگو کرے۔ اور پھر جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ایسے وسائل اور ایک ایسا نظام وضع کرے کہ یہاں پر اس کے لیے نیکی کی زندگی کو گزارنا اتنا آسان ہو، اتنا آسان ہو کہ وہ بھاگ بھاگ کر نیکی کی طرف جائے، اس کو نیکی کی طرف اتنی رغبت ہو، نیکی کا اتنا شوق دلایا جائے، اس کو نیکی کا بتایا جائے۔ اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ،
اور اس کے لیے ایسا قانون وضع کیا جائے برائی سے روکنے کے لیے کہ یہاں پر غیر مسلم بھی برائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ میں نے برائی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ حضرات مسلمان تو دور کی بات ہے، غیر مسلم کو بھی سوچنا پڑے، مجبور ہو جانا چاہیے اس کو بھی کہ کیا میں ایک اسلامی ریاست کے اندر رہائش پذیر ہوں، مجھے اس کام کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرات اس اسلامی ریاست کو لینے کا مقصد ہم سبھی کے ذہنوں میں بہت واضح ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر لیا گیا ہے، یہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ لیکن حضرات کیسا 2 قومی نظریہ ہے؟ مساجد و مدارس کے NOC لینے والے زندگیاں گزار گئے، لیکن یہاں پر رشوت کے لیے، یہاں پر شراب کے لیے سر عام ٹھیکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی اسلامی ریاست ہے؟ آج ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہوگا کہ یہ جو آج 14 اگست ہم منا رہے ہیں جشن آزادی، آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جھنڈے لہرا کر، جھنڈیاں لگا کر، نعرے لگا کر یہ کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ حضرات یہ اسلامی ریاست ہے، اور یہ جھنڈے اتنے خریدیں جتنی ہم اس کی عزت اور توقیر کر سکتے ہیں۔ یہ شہید کا کفن ہے، یہ میرا اور آپ کا مان ہے، یہ پرچم میرے اور آپ کی عزت کا مان ہے، اس کی عزت کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن آج ہم لے کر آج شام کو اس کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ حضرات اس کی توقیر کرنا سیکھیں، اس سے محبت، وطن سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی بتاؤں گا۔ دیکھیے ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنے پستان اس لیے نہیں کٹوائے، پیٹ اس لیے نہیں چاک کروائے تھے، اس نے اپنی عزت اور اپنی عصمت کو اس لیے نہیں لٹایا تھا کہ یہاں پر رشوت خوری عام ہو جائے، یہاں پر زناکاری عام ہو جائے، یہاں پر شراب کے ٹھیکے دیے جانے لگے، یہاں پر سود کا نظام عام ہو، یہاں پر جھوٹی گواہی دی جائے، یہ اس لیے نظام نہیں ہوا تھا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی داڑھیوں کو اس لیے نہیں منڈوایا تھا، جگہ جگہ پر روک کر ان کو ذلیل و خوار کیا گیا، اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ آج ہم اس دین اسلام کے نام پر لیے گئے ملک کو ہم خود بدنام کرتے ہیں۔ حضرات ہمیں خود سوچنا ہوگا، اس کے محصولات کے لیے خود اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں ان کو بتانا ہوگا، ارباب اختیار کے دروازے پہ دستک نہیں بلکہ اس کے ضمیر کو جگانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ ہم نے جو ملک لیا ہے یہ اسلام کے نام پر لیا ہے، آپ کے عیاشیوں کے لیے نہیں لیا۔ اور دوسری جو بات وطن کی محبت کی بات ہے، وطن سے محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وطن سے محبت کے لیے بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن کوئی موضوع ہے، کوئی ضعیف ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن کی محبت انسان کے دل میں ہونا یہ فطرت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں تو ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ کہا پہلی بات، آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ کو جھٹلائے گی، کہے گی یہ جھوٹا آدمی ہے، آپ کی بات کو نہیں مانے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بات سن لی۔ دوسری بات، ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، تکالیف میں رکھے گی، ہر وقت مصیبت میں رکھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کیسے کیسے اذیتیں آئیں گی، مصیبتوں کے کیسے پہاڑ ٹوٹیں گے، یہ نہیں پوچھا۔ تیسری بات ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اَوِخْرَجُونِی، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرا کر پوچھا کہ اَوِخْرَجُونِی، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ حضرات امام سہیلی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ
اس بات محبت ہے وطن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دہرا کر پوچھنا کہ کیا میرے لیے وطن چھوڑنا اتنا آسان ہوگا کہ میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ اور دوسری بات اسی سے ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اسد الغابہ کے اندر تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، آنسوؤں کا بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا ما اطیبک من بلد، اے شہر تو کتنا پکیزہ شہر ہے، واحبک الی، تو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ شہر ہے، اگر لولا ان قومی اب اخرجونی، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ حضرات یہ وطن کی محبت ہے، وطن کے ساتھ انس ہے، پیار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو ویران جگہ پہ چھوڑا ہے، بے آب و گیا چھوڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، تو وہاں پر ایک ہی بات کہی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آج اگر میں اس جگہ پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا وطن بسانے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عظیم ریاست چاہتا ہوں میں یہاں پر، اے مالک کائنات اگر آج میں نے یہاں پر چھوڑا ہے تو ان کی نماز بھی تیرے ذمہ ہے، ان کا رزق بھی تیرے ذمہ ہے۔ حضرات ان باتوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ وطن کے ساتھ کبھی بھی غدار نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ وطن کی جتنی مرضی اہم معلومات اور جتنی مرضی آپ کو مجبوری آن پڑے، کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ غداری مت کیجیے، وطن کی محبت پر نثار ہو جائیے، لیکن وطن کے اوپر کبھی بھی آنچ مت آنے۔ تیسری بات جشن آزادی کی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آزادی کا جشن منانا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، آزادی کا جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے، بخاری کی روایت ہے، لیکن ان کے جشن منانے میں اور ہمارے جشن منانے میں فرق ہے۔ آج ہم نے اپنے جشن کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو وہ بے حیائی سے محفوظ رکھنا ہے، بےہودگی سے محفوظ رکھنا ہے، باجے بانسری سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، صوت مزمار عند نعمت، پہلی آواز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کسی تحدیث نعمت پر کسی باجے کا بجانا ہے، کسی بانسری کا بجانا ہے، اور فرمایا دوسری وصوت رنتن عند المصیبہ، دوسری جو آواز اللہ کو ناپسند ہے اور لعنت شدہ آواز ہے وہ کسی بھی مصیبت کے وقت نوحہ کنا ہونا، نوحہ پڑھنا، مصیبت کے وقت اپنے زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہے، فرمایا اللہ کو سخت ناپسند ہے ایسے الفاظ۔ میں جشن کی بات کرتا ہوں، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں، ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کر کے کھڑی ہوئی، پوچھا فاطمہ تم نے پردہ کیوں کیا ہے؟ کہا بابا غسل کر رہے ہیں، بابا غسل کر رہے ہیں، میں نے اس لیے پردہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا علی کی بہن آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے فارغ ہو کر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ادا کی ہیں، یہ فتح مکہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی ہے، ساتھ میں ماں جی فرماتی ہیں وذاک الضحیٰ، وہ چاشت کا وقت تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت چاشت کی ادا کیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی ہے اور بطور شکرانہ ادا کی ہے۔ اور ہندا کا اگر ہم مسلمان ہونے کا واقعہ بالتفصیل پڑھ دیں، اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اپنی ایک عظیم ریاست کو فتح کیا ہے،
اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے، آج یہ شور و غل مچائیں گے، ہلا گلا کریں گے، خوب شور مچائیں گے۔ آج رات مکے کے اندر سکون کی رات نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ لیکن وہ کہتی میں نے رات گزرتی جا رہی ہے، میں نے دیکھا کوئی شور نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سارے کا سارا خاموشی کا سما ہے۔ میں نے دیکھا کوئی بیت اللہ کی اس کارنر پہ کھڑا ہو کر، اس نکر پہ، کوئی اس نکر پہ، کوئی کہیں پر کھڑا ہو کر اپنے نوافل کو ادا کر رہا ہے۔ حضرات یہ شکرانے کا نفل تھے، یہ جشن تھا جو آزادی کا جشن منایا ہے۔ ایک آزادی کا جشن منانے کی صرف ایک روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم النبی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ لوگ وہاں پر فصومہ صیام یومن، ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ مدینے والے وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ایک دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آگے سے جواب میرا ہاذا یوم عظیم و یوم نجج اللہ، کہ یہ ایک ایسا عظیم دن ہے کہ یوم نجج اللہ موسیٰ، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ادا کی، وَأَغْرَقُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی آل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وَشُكْرًا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک دن کا روزہ اللہ رب العزت کی شکرانے کے لیے رکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اولا بموسیٰ صیامہ، ان سے زیادہ قریب میں ہوں موسیٰ کے، میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے عوض میں بھی روزہ رکھوں۔ حضرات یہ آزادی کا جشن منایا ہے جب فرعون سے نجات ملی ہے، ہمیں بھی کفار کی محکومیت سے آزادی ملی ہے۔ یہ باجے بانسریاں بجا کر آزادی کا ڈول نہیں ڈمکایا جا سکتا، یہ ڈھول ڈمکے لگا کر، یہ گانے لگا کر آزادی کا جشن نہیں منایا جا سکتا۔ آئیں مل کر ان ارباب اختیار سے استدا کریں کہ ہے تقاضا کرتی میرے گلشن کی گلی کوچا، کہ کہیں پر جہاں کہیں سے بھی کسی صورت ہو اس ملک میں نفاذ اسلام کیجئے۔ آئیے مل کر ان کو بتائیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس ملک میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں، کیونکہ میری اور آپ کی اور اس ریاست کی اگر بقا ہے تو وہ نفاذ اسلام کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات میرے وطن عزیز کو ہر غدار سے محفوظ فرمائے، اس وطن عزیز کو شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، اس وطن عزیز کو ہر کرپٹ افراد کی کرپشن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے پہرے داروں کی حفاظت فرمائے۔ مالک کائنات ہم تجھ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔